حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یبتلی الرجل على قدر دینہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں اور ایک حدیث پاک پڑھی. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، بادشاہت ہے کائنات کی، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے کہ بنایا موت اور زندگی کو، زندگی اس دنیا میں جینے اور مرنے کا سلسلہ قائم کیا. مقصد یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے، امتحان لے تمہارا کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے اور وہ معاف کر دینے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگوں میں سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو، پھر وہ جو جتنا ان کے نقش قدم پر چلے، جتنا ان کے نقش قدم پر چلے. اور آدمی کی دینداری کے بقدر ہی اس کی آزمائش ہوتی ہے. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ان آیتوں سے اور اس طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور آزمائش ضروری ہے. بلکہ دنیا بنائی ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے بندوں کا، یہ کون ہے جو اپنی آزادی اور اپنے اختیار اور اپنے ارادے اور اپنی مرضی کا ناجائز استعمال نہیں کرتا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، جو کچھ بھی تمہیں دنیا میں رنگینی، رعنائی، جمال، حسن، خوبصورتی دکھائی دے رہی ہے، یہ اس کی زیب و زینت ہے، اور اس کا مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ آزما کر دیکھے تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے. موت تو سب کو آنی ہے. زندگی میں جو نعمتیں ہیں وہ بھی آزمائش کے طور پر ہیں، زندگی میں جو زحمتیں ہیں وہ بھی آزمائش کے طور پر ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں کبھی شر کے ذریعے، کبھی خیر کے ذریعے، آزمائش کے لیے، جانچنے کے لیے. فتنہ کہتے ہیں کھرے کھوٹے کو الگ کر دینا. آگ میں سونے کو یا کسی دھات کو تپا کر اس کے اندر جو میل کچیل پایا جاتا ہے اس کو الگ کر دینا، اور خالص سونا، خالص دھات کو الگ کر لینا. تو یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ کھرے کھوٹے میں تفریق ہو جائے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور یہ زندگی چاہے جیسی گزرے، آزمائشوں کے ساتھ گزرے یا آسانیوں میں گزرے، بہرحال تمہیں لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے. یہ اللہ رب العزت کا اصول ہے، یہ اللہ رب العزت کا قاعدہ ہے سارے انسانوں کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے.
اگر اس اصول سے، اس قاعدے سے مستثنا کیا جا سکتا تھا 1%، تو اللہ کے معزز ترین بندوں کو، اللہ کے مکرم ترین بندوں کو، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو، رسولوں کو، اللہ کے فرستادوں کو اور پیغمبروں کو. لیکن ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائش سے گزارا جاتا ہے تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہی کو. اور شہادت کے طور پر پورا قرآن موجود ہے. کس نبی کا ذکر ایسا ہے جس کے ساتھ آزمائشیں نہ ہوئی ہوں؟ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں، حضرت اسماعیل کو دیکھیں، حضرت اسحاق کو دیکھیں، حضرت یعقوب کو دیکھیں، حضرت یوسف کو دیکھیں، حضرت موسیٰ کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ کو دیکھیں، حضرت زکریا کو دیکھیں، حضرت یحییٰ کو دیکھیں. ایک لامتناہی سلسلہ ہے آزمائشوں کا جس سے گزرتے رہے اللہ کے نیک اور پارسا بندے. سورہ صاد میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان، دونوں باپ بیٹے بزرگ اللہ کے نبی، ان دونوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ ہم نے ان کو آزمایا. البتہ اس کی صراحت نہیں کی گئی کیوں آزمایا، کیا چیز تھی، کیا واقعہ تھا، کون سی آزمائش تھی. ان دو نبیوں کا ذکر کر کے خاص طور پر کہا ہم نے آزمایا، تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے. کیونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو 24-25 نام قرآن کریم میں ذکر ہے، سب کی آزمائشوں کا ذکر ہے. اگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت میں کنہیں ایک یا دو فرد کا نام لے کر کہا جا سکے کہ وہ آرام سے رہے، انہیں زندگی میں آزمائشوں کا سامنا کرنا نہیں پڑا، تو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام. لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا. اگرچہ تمہیں پتہ نہیں، ہسٹری تمہیں نہیں معلوم، پوری تاریخ تمہیں نہیں معلوم، لیکن ہم نے ان کو آزمایا تھا. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ہم نے ان کو آزمایا تھا، ان کے تخت شاہی پر ایک جسم ڈال دیا تھا، پھر انہوں نے رجوع کیا. وَظَنَّ داؤد أَنَّا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. حضرت داؤد کو بھی آزمایا، تو جیسے ان کو احساس ہوا کہ ان کو اللہ آزما رہا ہے، فوراً اللہ سے مغفرت انہوں نے چاہی، فوراً اللہ کے دربار میں گر گئے، فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں کسی کو بھی آزمائش کے بغیر نہیں چھوڑا گیا. پھر اللہ کے نبی آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی یہی معاملہ ہے. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، آپ اعلان کر دیے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. یعنی پچھلے انبیاء کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہوتا تھا، میرے ساتھ کچھ اور معاملہ ہوگا. میں عیش و عشرت میں رہنے کے لیے نہیں ہوں، میرے ساتھ بھی آزمائش ہے. آپ کی پوری زندگی آزمائشوں سے عبارت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن کریم میں گویا کہ زبان حال سے فَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہر طرح سے ہم نے ٹھوک بجا کر تمہیں دیکھ لیا، ہر طرح کی آزمائشوں میں تمہیں ڈالا. آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا. ابھی آپ دودھ چھوڑا ہی تھا کہ ماں کا سایہ اٹھ گیا، چاہنے والے دادا کا سایہ اٹھ گیا. بڑے ہوئے تو اپنی اولاد کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، لیکن اولاد کوئی نرینہ نہیں رہی، کوئی زندہ نہیں رہی، ایک ایک کر کے سب اٹھتے چلے گئے. آزمائشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ. ہجرت پر مجبور ہونا پڑا. جب ورقہ بن نوفل نے کہا آپ کے لوگ نکالیں گے، آپ کو تعجب ہوا. اب مخرجیہم، میرے چاہنے والے ہیں، میرے گاؤں کے لوگ تو، میری بستی کے لوگ تو میری بڑی عزت کرتے ہیں، وہ مجھے کیوں نکالیں گے یہاں سے؟ کہا نہیں، یہ آزمائش آتی ہے، اس آزمائش سے گزرنا ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی میرے آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بھی کہہ دیا گیا، دیکھو اپنے آپ کو بے فکر مت سمجھنا، نچنت مت سمجھنا، آزمائشیں تم پر بھی آئیں گی، اس وقت تمہیں ثابت قدم رہنا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے ڈر سے، بھوک ماری سے، قحط سالی سے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے مالوں کا توڑا پڑ جائے گا، تمہاری جانیں جائیں گی، تمہاری پیداوار تباہ ہو جائے گی. ایسے موقع پر جو ثابت قدم رہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ثابت قدم رہے، صبر و شکیبائی کا دامن تھامے رہے، ان کے لیے بشارت سنا دی ہے. کون ہے صابرین؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جنہیں جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. یہ پریشانی جتنی ہوگی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، ایک روز ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یاب ہیں.
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کان کھول کر سن لو اے مسلمانوں، تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں کی طرف سے، تمہاری جانوں کی طرف سے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم سنو گے ان لوگوں کے زبانوں سے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، یہودیوں کی طرف سے، نصرانیوں کی طرف سے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو مشرکین ہیں ان کی طرف سے بھی سنو گے۔ کیا؟ اذًا کثیراً، تکلیف دہ باتیں، الزامات لگائیں گے تمہارے اوپر، تمہاری تذلیل کریں گے، تمہاری تحقیر کریں گے۔ لیکن اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم اپنے موقف پر ڈٹے رہو، دین اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہو اور خدا ترسی کو اپنی زندگی میں لے آؤ، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، تو بے شک یہ سب سے بڑی بات ہے، یہی کرنے کا کام ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، نہ انبیاء میں سے کوئی اس اصول سے مستثنیٰ تھا، نہ ملتوں میں سے کوئی ملت اس اصول سے مستثنیٰ تھی، اور نہ آج امت مسلمہ اس اصول سے مستثنیٰ رکھی جائے گی۔ یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ آزمائشیں اس لیے بھی آتی ہیں، دراصل جس طرح دولت کا گھمنڈ ہوتا ہے، جس طرح جوانی کا گھمنڈ ہوتا ہے، جس طرح خوبصورتی کا گھمنڈ ہوتا ہے، ایسے ہی بعض لوگوں کو دینداری کا گھمنڈ ہو جاتا ہے۔ زبان سے کوئی نہیں کہتا، دینداری کا گھمنڈ اس معنی میں ہو جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مرضی سے چلے، ہماری فلاں قوم سے دشمنی ہے تو اس پر عذاب آئے، کیوں نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ سے؟ اعتراض ہے اللہ پر، کیوں نہیں آ رہا اعتراض؟ کیوں نہیں عذاب آ رہا ہے؟ ہم مارے جا رہے ہیں، ہم کاٹے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر بم برس رہے ہیں، ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہمارے شہر اجاڑے جا رہے ہیں، کیوں نہیں عذاب آ رہا؟ اللہ کیا بے دست و پا ہو گیا؟ نعوذ باللہ، اللہ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ تو یہ گھمنڈ جو ہے کہ اللہ ہماری مرضی سے چلے، یقیناً اللہ نے وعدہ کیا ہے یہ دین غالب ہوگا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے اوپر حق ہے اہل ایمان کی مدد کرنا۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، یقیناً ہم مدد کریں گے ایمان والوں کی، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے روز بھی۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں اس بات کو لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے وارث اور حکمراں میرے نیک بندے ہوں گے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ میرا فیصلہ ہے لکھا ہوا کہ غلبہ اور اقتدار میرے اور میرے پیغمبروں کے لیے ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام برتر ہوگا، وہ مغلوب ہو کر نہیں رہے گا۔ لیکن بھائی تمہاری مرضی سے نہیں چلے گی کائنات، تمہاری پسند اور ناپسند پر عذاب اور ثواب کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نگاہ میں عزیز اور باعزت ہوگا؟ کہا جا رہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد تم جس کو چاہو ہدایت دو، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ واللہ وہو اعلم بالمہتدین، اللہ تعالیٰ کے وہ جانتا ہے کس کو ہدایت کون مستحق ہے۔ تم چاہو تمہارے باپ مسلمان ہو جائیں، تمہارے رشتہ دار دین کی طرف آ جائیں، تم کوشش کرو، لیکن تم فیصلہ کرنے والے نہیں ہو۔ وَلَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اے محمد تمہارا اس معاملے میں کوئی حق ہی نہیں ہے، کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ او یتوب اللہ علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون، اللہ چاہے ان کی توبہ قبول کرے، اللہ چاہے ان کو عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہے۔ آپ کا کچھ نہیں ہے۔ یہ کب آیت نازل ہوئی؟ مفسرین فرماتے ہیں بیر معونہ کے موقع پر 70 صحابہ کرام کو دھوکے سے لے جا کر قتل کیا گیا، اور ان میں 70 کے 70 حفاظ تھے۔ بہت بڑا صدمہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں روزانہ دعائے قنوت میں نام لے لے کر قاتل قبیلوں کے نام بد دعا کرتے تھے، اے اللہ ان کو تباہ کر دے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، محمد کیا کر رہے ہو تم؟ تمہارے کہنے سے عذاب نازل کریں گے ہم؟ تم ہوتے کون ہو؟ لیس لک من الامر شیء، آپ کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ہم چاہیں گے تو توبہ قبول کریں گے، ہم چاہیں گے تو انہیں نیکی کی توفیق دیں گے۔ تم جن پر عذاب کی دھمکی دے رہے ہو، ہم اللہ چاہے گا تو انہیں اسلام کی توفیق دے گا، اور اللہ چاہے گا تو عذاب دے گا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے محمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کی زندگی میں چاہیں گے تو ہم اسلام کو غالب کر دیں گے، چاہے تو بعد میں کریں گے۔ آپ کا ہونا نہ ہونا ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، چاہے یا تو ہم آپ کو وہ دکھا دیں گے جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا آپ کو موت دے دیں گے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ اپنا کام کیجئے، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آپ کا کام ہے شریعت پر عمل کرنا۔
آپ کا کام ہے اللہ کے ڈراووں سے ڈرا دینا انسانوں کو. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب لینا ہمارے ذمہ ہے، آپ کا کچھ نہیں ہے. غزوہ احد میں یہ افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، نعوذ باللہ. بہت سے لوگ ہمت ہار گئے. یہ اٹیچمنٹ کہ بھئی ہمارا لیڈر ہار گیا تو ہم دین کا کام چھوڑ دیں گے. قرآن کی آیت ماما محمد الا رسول، محمد ہے کیا رسول کے سوا. افئن مات، اگر وہ مر جائیں، او قتلا، یا مار دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم مرتد ہو جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے، دین کا نام لینا بند کر دو گے، دین کی خدمت کرنا بند کر دو گے، دین سے وابستگی کاٹ لو گے اپنی. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو اپنی دین سے مرتد ہو جائے، پلٹ جائے، اپنا تعلق ختم کر لے دین سے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر گزاروں کو بدلہ دیتا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کا یہ دین غالب ہوگا، لیکن آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا. اللہ آزمائے گا. تو یہ نیکی کی دادا گیری نہیں ہونی چاہیے. ہم امت محمدیہ ہیں تو ہمارا بھلا ہو. کون سی امت؟ کہاں کی امت؟ ہم اپنے گرد و بیش میں جائزہ لے کرتے ہیں، کیا خود ہم اپنے اندر اسلام کو پاتے ہیں، اپنے خاندانوں میں اسلام کو پاتے ہیں؟ تو پھر کیا بھوکال ہمارا اللہ پر، کیا بپوتی ہماری اللہ کے عذاب پر، ہم چاہے جب منگا لیں. افا حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے فری میں جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں وہ حالات نہیں آئے ہیں جو پچھلی قوموں پر آئے تھے. مستھم الباساء والضراء، ان کو ہر طرح کی پریشانیوں نے آ لیا. وہ زلزلوا، وہ ہلا مارے گئے. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ وقت رسول نے کہا والذین آمنوا معہ، اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد جلد آئے گی. لیکن یہ حالات آئیں گے، کمزور ایمان والے ہلا مارے جائیں گے. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، یہاں تک کہ رسولوں پر مایوسی طاری ہو گئی. بظاہر حالات میں ایسا لگنے لگا شاید اللہ تعالیٰ اس دین کا ہمارے ذریعے غلبہ نہیں چاہتا، اور اس کی جو امتیں تھیں انہوں نے گمان کیا، ہم سے جھوٹ بولا گیا کہ اللہ غالب کرے گا دین کو، تو ہماری مدد آئی. جاءہم نصرنا، اس وقت ہم نے جس کو چاہا نجات دی، جس کو چاہا بچایا، اور ہماری سزا کو ظالموں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. تو بھائی اگر آپ کو دین کا سے جڑا رہنا ہے تو غلام بن کے رہیے، آقا بننے کی کوشش مت کریے. بندے بن کر رہیے، خدا اور فرعون بننے کی کوشش مت کریے. ہم ہیں کیا؟ اس کی مرضی ہے رب کی. وہ آرام سے رکھے گا تو بھی ہم خوش رہیں گے، شکر ادا کریں گے. وہ آزمائشوں میں رکھے گا تو ہم صبر کریں گے. ہم تو اس کے غلام میں جیسے حالات میں رکھ دیں. اور کسی کو یہ ہے کہ نہیں مدد ہونی چاہیے، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا، جو یہ گمان کیے بیٹھا ہے کہ اللہ مدد نہیں کرے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، فلیمدد بسبب الی السماء، تو جو چاہے کر لے، پھندا لگا لے، پھانسی لگا لے، کود کے مر جائے، آسمان میں کمندے ڈال لے، جو بس کیوں کر لو تم. فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع، جو کر سکتا ہے کر ڈالے. فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، پھر دیکھے کیا اس کی چال سے کچھ فرق پڑا. تمہارے جلنے، بھننے، تل ملانے، جھنجھلانے اور رونے اور پیٹنے اور شکوے اور شکایت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے. تو آزمائش ہے کہ یہ نیکی کی دادا گیری ختم کرنے آتی ہے، اور آج بہت ضروری ہے امت اس بات کو سمجھے. ہم صرف فائدے اٹھانے کے لیے امت محمدیہ نہیں ہیں. امت محمدیہ کے لیے جن آزمائشوں کی نوید سنائی گئی ہے ان سے بھی گزرنے کے لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. پھر ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے آزمائشوں کی. دراصل جب آزمائشیں آتی ہیں تو چھٹائی ہوتی رہتی ہے. پیڑ میں بہت ساری ہوتے ہیں نا، پیڑ کی شاخیں کاٹ کر کے نئی کونپلیں لانے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے. تو جب آزمائشیں نہیں ہوتی تو ملت کے اندر بھی ایک طبقہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو متففین کا ہوتا ہے. متففین یعنی اپورچونسٹ، مفاد پرست، خود غرض. ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جب تک دین سے ان کو فائدہ ہے، پیسہ مل رہا ہے، تب تک تو دین کی بات کریں گے. جہاں دین سے انہیں نقصان ہوگا وہاں سیکولر کی بات کریں گے، وہاں قانون کی بات کریں گے، ملک کے قانون کی، وہاں حالات کی دہائی دیں گے، وہاں مجبوریوں کا رونا روئیں گے. اگر وراثت میں حصہ اسلام کے مطابق تقسیم ہو تو زیادہ ملے گا، تو بہت ارے مولانا دیوبند سے فتویٰ لانا ہے، وہاں سے لانا ہے، دیکھیے شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، لوگ غلط کر رہے ہیں. لیکن جہاں اسلام کے مطابق اگر تقسیم ہو وراثت تو وہاں حصہ کم ملے گا تو فوراً بات کریں گے سیکولر عدالتوں کی. اپنی بیٹی کی شادی ہوگی
تو کہیں گے جہیز نہیں ہے اسلام میں، بارات نہیں ہے، بہت سادگی ہونی چاہیے، لیکن وہی شخص کے بیٹے کی شادی ہوگی تو مجبوری ہے بھائی، ایک ہی بیٹا ہے، سارے رشتہ داروں کو بلانا تو بارات بھی 3 بسوں میں جائے گی، جہیز بھی بھر بھر کے آئے گا، مجبوری ہے، حالات ہیں. یہ متففین ہے. ویل للمتففین، تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں کو سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. تو دینداروں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے جب آزمائش آتی ان کی چھٹائی ہو جاتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، دیکھو لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں مگر کنارے پہ رہ کر. ہوتا ہے نا جو مسجد سے بھاگنے پہلے جب بچے بھاگتے ہیں وہ کنارے پہ رہتے ہیں تاکہ جیسے سلام پھرے وہ شور بچاتے ہوئے بھاگیں. تو ایسے دین میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہ کنارے بیٹھے رہتے ہیں کہ جیسی اگر حملہ ہو، دشمن کی طرف سے حملہ ہو، آزمائش آئے، وہ فوراً بھاگ کر مرتد ہو جائیں. 5 روپے کے لیے، 500 روپے کے لیے، 5000 کے لیے دین بیچ دیں گے. ایسے لوگ ہوتے ہیں. من الناس من یعبد اللہ علی حرف، کہنا وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں. اس کی پہچان کیا ہے ان کی؟ ان اصابہ خیر اطمأن بہ، اگر دین کے نام پر فائدہ ہوتا ہے تو بڑے مگن ہوتے ہیں، بڑا سکون ملتا ہے، بہت اچھا دین ہے ہمارا، بہت اچھا دین ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، اور اگر دین کی وجہ سے اسے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے فوراً پیچھے پلٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں ٹوٹے میں ہیں. کیوں دنیا میں ٹوٹے میں ہیں؟ جن لوگوں کی چاپلوسی تم لوگ کر رہے ہو وہ بھی کہیں گے جو اپنے دین کا نہیں ہوا، اپنے خاندان کا نہیں ہوا، اپنی قوم کا نہیں ہوا، ہمارا کیا وفادار ہوگا، بھاگ یہاں سے، تو دغاباز اور غدار ہے. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو کرے گا وَذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور یہ سب سے بڑا خسارہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں کچھ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، لیکن اب اللہ کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے، ستایا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، ان کی جاب کی بات آتی ہے، ان کا کیریئر تباہ ہونے کا دکھائی دیتا ہے، بینک میں ان کا جو اثاثہ ہے وہ فریز کر دینے کی بات ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا أُوذِيَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھ لیتا ہے لوگوں کی آزمائش کو، سمجھ لیتا ہے یہی اللہ کا عذاب ہے. وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا میں نیک بنوں. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر اللہ کی طرف سے مدد آ جائے، مسلمان غلبہ پائیں، اسلام سربلند اور بلند و بالا ہو جائے، تو کہیں گے کیا اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ قَالُوا اِنَّا، ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے، ہم تو دیکھو اسلام پر ڈٹے رہے، ہمیں بھی غنیمت دو، ہمیں بھی مال دو، ہمیں بھی سرکاری نوکریاں دو، ہم بھی سر اٹھا کے جائیں گے کیونکہ ہم مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلَمَ بِصُدُورِ الْعَالَمِينَ، یہ بیوقوف یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کی بات نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ تو ساری دنیا کے لوگوں کے سینوں کے راز اور چھپی ہوئی نیتوں کو بھی واقف ہے. آگے اللہ تعالیٰ کا وَلَا يَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ كَذَبُوا يَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ آزمائشیں لائے گا تاکہ پہچان ہو جائے کون ہے سچے ایمان والے اور کون ہے جو منافق گھسے ہوئے ہیں امت مسلمہ کے اندر. یہ آزمائش آئیں گی. احسب الناس ان یترکوا، لوگوں نے سمجھ رکھا یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے. ان یقولوا آمنا، صرف اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم ایمان لے آئے. وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ہم نے آزمایا ہے پچھلی امتوں کو بھی. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ آزمائش لائے گا تاکہ پہچان ہو کون ہے اپنے دعوی ایمان پر کھڑے اترنے والے اور کون ہے جھوٹ بولنے والے. ابھی تو سب امن ہے، بڑے چڑھ کے سب کہیں گے ہاں ایسا ہونا چاہیے، اللہ کی خاطر یہ کر دیں گے، مر جائیں گے مٹ جائیں گے، ایمان کا سودا نہ کریں گے، سب گا دیں گے. جب سامنے آزمائشیں ہوں، جب کفر جاہلیت پر آمادہ ہو، جب گھر توڑے جا رہے ہوں، جب بچے یتیم ہو رہے ہوں، جب خون کے دریا بہہ رہے ہوں، اس وقت کہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہم ایمان لائے، ہم جمتے ہیں ایمان پر. ایسے ہی لوگوں کو اللہ کا مطلوب ہے. تو اللہ تعالیٰ چھٹائی کرنا چاہتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اے ایمان والو غور سے سن لو، اللہ تمہیں اس حالت پر نہیں چھوڑ سکتا جس حالت پر تم ہو ابھی. حتی یمیز الخبیث من الطیب، تاکہ یہاں تک کہ خبیث اور طیب، پاک اور ناپاک میں تفریق نہ ہو جائے. سب گھسے ہوئے ہیں. محمد نام ہے جوا کھیل رہا ہے، عبد الرشید نام ہے زنا کر رہا ہے، عبد الرحیم نام ہے موبائل پہ گندے ویڈیو دیکھ رہا ہے، مسلمانوں جیسے نام ہے اور سارے جرائم ہو رہے ہیں. یہ جو کوڑا کرکٹ جمع ہے امت کے نام پر، یہ خس و خاشاک جو جمع ہے، اس کی چھٹائی ضروری ہوتی ہے.
اور اس چھٹائی کے لیے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اس چھٹائی کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائشیں لاتا ہے، پریشانیاں لاتا ہے، تاکہ جن کا تعلق دین سے مفاد پرستانہ ہو، خود غرضانہ ہو، اپرچونسٹ ہوں، وہ موقع پرست لوگ ہوں، وہ الگ ہو جائیں، اور جو خالص ایمان والے ہیں وہ الگ ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین. تم کیا سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ کو یہ پتہ لگانا ہے کہ تم میں سے کون ہے اس کی راہ میں جہاد کرنے والے، اس کی راہ میں جان و مال کا نذرانہ دینے والے، اس کی خاطر قربانیاں دینے والے، اس کی خاطر ہر دکھ اٹھانے والے، اور کون ہے جو پریشانی پر ثابت قدم رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا. غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. مدینہ کا شاید ہی کوئی خاندان ایسا ہو جس کے گھر میں رونا پیٹنا نہ ہو، ہر گھر سے جنازہ اٹھا تھا. غم کا موقع تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یمسسکم لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کمزور مت بنو، غم مت کرو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم سربلند ہو. اپنی قدر و قیمت کو پہچانو. اللہ نے تمہیں ایمان کا شعور دیا، مقصد زندگی دیا، تمہیں پتہ ہے تم کہاں سے آئے ہو، تمہیں پتہ ہے تمہیں مر کر کہاں جانا ہے، تو غم مت کرو، کمزوری کا مظاہرہ کرو. ان یمسسکم قرح، اگر آج تمہیں زخم پہنچا ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو اس سے پہلے ان لوگوں کو بھی زخم پہنچ چکا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ زمانہ تو ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، کبھی کسی کا غلبہ کبھی کسی کا غلبہ. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. اور یہ آزمائش لانے کی ایک وجہ یہ ہے، اللہ جاننا چاہتا ہے کون ہے سچے ایمان والے، اور اللہ تم میں سے بعض لوگوں کو منصب شہادت پر سرفراز کرنا چاہتا ہے. ہم لوگ جیسا ہمارا عمل ہے، جیسا ہمارا رویہ ہے، ظاہر سی بات ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اپنے اعمال کی بنیاد پر ہم جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ کچھ کمزور لوگوں کو منصب شہادت دینا چاہتا ہے، اس لیے بھی آزمائش لاتا ہے. ویسے تو جنت کے مستحق ہو نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ سوچتا ہے ان پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہید ہوتا ہے اس کو بس اتنا درد ہوتا ہے جیسے چیونٹی کاٹے، تو اتنے سے درد سے گزر کر ان کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آزمائش لاتا ہے. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتا. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج ضرورت ہے اللہ رب العزت کے یہ اصول جو ہیں ہمارے ذہن میں مستحضر رہیں. پریشانیاں آ رہی ہیں، آئیں گی اور آتی رہیں گی، اس میں وہی ثابت قدم رہیں گے جن کے اندر حقیقی ایمان ہو. یہ جو بھیڑ اکٹھا ہے اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، ابھی یہاں پر نائٹ کلب لگا دیں، آپ دیکھیں بھیڑ اکٹھا ہے، مشاعرہ کرا دیے، اس میں خوبصورت شاعرات کو بلا دیے، دیکھیں بھیڑ اکٹھا ہوگی، سیٹی بجانے والے ہوں گے. مسلمان، بستی مسلمانوں کی ہے نا، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو جب تک ایسی بھیڑ اکٹھا رہے گی تو چھٹائی ہونا ضروری ہے. اس چھٹائی کے موقع پر جو ثابت قدم رہیں، اللہ رب العزت کو اپنا خالق اور مالک مانے، اور زندگی کے مقصد کو اپنے سامنے رکھے اور کہیں اے اللہ تو جس حال میں رکھے ہم مجھ سے قبول ہے، ہم تیرے راستے پر ثابت قدم رہیں گے، تیرے دین سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بشارت ہے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں غلبہ ہے. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج ضرورت ہے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے اندر بھی ایمان کو جانچیں، اپنے بچوں کے اندر بھی ایمان کو تازہ کریں، اپنے اہل خانہ کے اندر ایمان کو تازہ کریں، اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائیں. اور اگر آپ نہیں سدھریں گے تو انشاءاللہ اللہ سدھارے گا. آپ نہیں سدھریں گے، ہم نہیں سدھریں گے تو اللہ سدھارے گا. سدھارے گا ضرور وہ، یا تو ہم خود سدھر جائیں، یا اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ خود اپنی حکمت کے تحت، اپنی مصلحت کے تحت اور ہماری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے آزمائش دے گا. اور اگر آزمائش آپ پر آ رہی ہے تو اس سے بددل ہونے کی ضرورت نہیں، اس سے کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کا وعدہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کو بھی اس کی صلاحیت سے، اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا. اگر اللہ نے آپ کو پریشانی میں ڈالا ہے تو سمجھ لیجیے آپ کے اندر کیپیبلٹی ہے، آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ اسے برداشت کر سکتے ہیں. تو اللہ کی امید کو جھوٹا ثابت مت کریے. اللہ نے آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے تو اس پر رونا دھونا، آخر یہ ہو رہا ہے فلسطین میں، وہاں ہو رہا ہے، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ آئے گی اللہ کی مدد، اور ایمان والے دیکھیں گے انشاءاللہ اس دین کا غلبہ. لیکن وہ ایمان والے ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.